بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ممبر سے پہلی مرتبہ یہ جملہ سنو تو میرے حق میں دعا ضرور کر دینا. صرف علی نہیں، صرف حسن نہیں، صرف حسین نہیں، خود سیدہ بھی محمد. ہر پیدا ہونے والا بچہ ناپاک بھی ہے، کمزور بھی ہے، جاہل بھی ہے. ناپاک بھی ہے، کمزور بھی ہے، جاہل بھی ہے. کمزور بھی ہے، ناپاک بھی ہے، جاہل بھی ہے. یہ تین عیب ہر پیدا ہونے والے بچے میں اس نے رکھ کر بھیجے ہیں. اور چوتھی شے ہے فطرت اسلام. اب مجھے نہیں پتا ہر پیدا ہونے والے بچے میں اس نے جو عیب رکھے وہ تین ہی کیوں ہیں. توجہ چاہتے ہوئے جملے پہنچانے لگا. مجھے نہیں پتا اس نے رکھے ہیں. نہ مجھ سے اس نے مشورہ لیا، نہ میں نے اس کو بتایا ہے. اس نے بتا کر نہیں بھیجا تھا مجھے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ عیب اس میں ہے. اب پتہ نہیں کتنی بلندیوں پہ جا کے تم علی علی کرو گے، اپنے مقدر پہ کتنا ناز کرے ہم اتنا کم ہے. اللہ نے ہمیں وہ علی عطا کیا جس نے کعبے میں آ کے بتایا کہ ہم ناپاک نہیں ہوتے. نبی کی گود میں آ کے قرآن پڑھ کے بتایا ہم جاہل نہیں ہوتے. اور جھولے میں کنہ اجدر چیر کے بتایا ہم کمزور نہیں ہوتے. مل کے بابا سے بلند سن توجہ ہے. ہر بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، لیکن حدیث سرکار یہاں رکتی نہیں. قبلہ کی موجودگی میں ان کی گواہی لیتے ہوئے بات آگے. ہر بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، لیکن معصوم فرماتے ہیں پھر اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پیدا ہوا فطرت اسلام پر، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. آپ نے توجہ کی نہیں، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب یہ جیسا جسے سمجھ آ گیا اسے پورے محرم کا لطف آگے بھی آئے گا، کیونکہ یہ لفظ پورے عشرے میں ساتھ ساتھ چلنا ہے. اب جیسے کو تم جیسا سنو گے میں ویسا سناؤں گا. ہر بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام پر، پھر پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. میں نے نہیں کہا، معصوم نے کہا. اس کی تربیت کرنے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اسے اپنی آغوش تربیت میں پروان چڑھانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. توجہ، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اسے لقمہ کھلانے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اسے دودھ پلانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والے اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اسے اپنے شانوں پہ اٹھانے والے مولا سلامت رکھے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رکھے جو سمجھے اپنے مر کی بلندیوں سے میرا سلام. اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. جیسا پالنے والا ہوگا ویسا پلنے والا ہوگا. جیسا پالنے والا ہوگا ویسا پلنے والا ہوگا. اب فکر کے سدرۃ المنتہا تک میں لے کے آیا ہوں. آگے کا سفر آپ نے طے کرنا ہے. میں عشق کی معراج پہ تمہیں پہنچانے لگا ہوں. توجہ سے جملہ سنیے گا عزیزانو، بڑی توجہ چاہتے ہوئے. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب میں نے تاریخ اسلام میں دیکھا، مجھے تاریخ میں دو نام بڑے واضح نظر آئے. ایک ابو طالب، ایک ابو سفیان. ایک ابو طالب، ایک ابو سفیان. ابو طالب کے اندھیرے گھر کا مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں نے ابو طالب کے نوری گھر کی طرف نظر کی مجھے ابو طالب کی گود میں دو بچے نظر آئے. ایک بچے کو پتہ نہیں ابو طالب کی گود کا معیار کیا ہے. ابو طالب نے دو بچے پالے. ایک بچے کو ایسا پالا کہ محمد رسول اللہ بنا دیا، ایک کو علی ولی اللہ بنا. مولا سلام اس رنگ میں نہیں، میرے بزرگ نے نعرہ لگایا ہے. اور یہ میرے بزرگ کے ضعیف جسم کی نحیف ہڈیوں سے نکلنے والی آواز نہیں، یہ علی ولی اللہ کا جوان عقیدہ بول رہا ہے. اور حق بنتا ہے کہ جوان نعرے لگوائیں. اور دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام میرے بہن بھائی نعرہ حیدری 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 آواز بلند سے بات. آپ کی کیا بات ہے مولا، آپ کو سلام.
یہ سمجھنا، یہ فہم، یہ ادراک، توجہ ہے نا آپ کی؟ پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ابو طالب کی گود کیا تھی، پالا ابو طالب نے، کھانا ابو طالب کا، لقمے ابو طالب نے دیے۔ وہ کہتا ہے میرا حبیب تو یتیم تھا، میں نے تجھے پالا۔ توجہ، سرکار پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب آپ سمجھو تو صحیح کہ کون کس جیسا ہے۔ حدیث کسا کا منظر، چادر کے نیچے پنجتن جمع۔ توجہ، میں نے پہلے کہا تھا جو کل کی تقریر جس کے ذہن میں ہے، کل میں نے صرف جملے پہنچائے، آج میں ہر جملے کو کھول کھول کے آج سے پہنچانا شروع کر رہا ہوں۔ پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اب جیسا پالنے والا ویسا پلنے والا۔ اب ابو طالب کیسا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس نے پلنے والے کو خاتم الانبیاء بنا دیا، ایک پلنے والے کو امام المتقین بنا دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب پنجتن آ گئے چادر کے نیچے، جب چادر کے نیچے 5 جمع ہو گئے، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، رسول خدا نے کیا کہا؟ میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، انی اجد فی بدنی ذوف، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ اور قاری صاحب ایک جملہ ہے جو میرے دل میں مچل رہا ہے اور آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ پہنچانے لگا ہوں۔ شاہ جی بڑی توجہ بھی چاہیے اور آپ سے سادات سے ہمیشہ دعا کا محتاج ہوں۔ مالک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں، آپ کی بزرگوں کے مولا درجات بلند فرمائے اور تا صبح قیامت نسلوں میں یہ عشق محمد آل محمد جاری رہے اور یہ سلسلہ عزاداری یوں ہی بستر رہے۔ توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں، کیا کہا؟ چادر ہے، میرے نبی نے آ کے کیا کہا؟ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ بسم اللہ سلام، قبلہ کی آمد پہ آواز بلند سلام۔ بس قبلہ کا آنا اور میرا جانا، توجہ ہے نا جناب؟ میرے نبی نے کیا کہا؟ میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جسم نے کہا، بدن کہا ہے۔ توجہ، اب علی والے اس جملے کا لطف نہ لیں تو پھر میں کہاں جا کے پڑھوں؟ میرے نبی نے، دیکھو یہ اس کا کلام ہے جو بولتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہے کہ بول۔ وما ینطق عن الہویٰ کی مہر اس کے لبوں پہ لگی ہوئی ہے، آپ نے توجہ نہیں کی، یہ بولتا ہی بس وہی ہے جو وہی ہو۔ توجہ، یہ وہ نبی بول رہا ہے جس کے لبوں کی جنبش پر اعتماد کو قرآن کہتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ میری خطابت میں نہیں ہے۔ جس نبی کے لفظوں پر اعتماد ہو، اس سے بڑا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام۔ توجہ ہے نا؟ اتنا بڑا کردار ہے میرے نبی کا۔ بدن کہا ہے نبی نے، اور وارث نہج البلاغہ کا آقا ہے میرا نبی، لسان اللہ کا مولا ہے میرا نبی۔ وہ کہہ رہا ہے بدن، جسم بھی عربی کا لفظ ہے، اللہ جسم کہہ سکتا تھا، بس ایک اشارہ کرنے لگا ہوں اور بات یہی میں بالکل قریب لے آیا ہوں اور ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جسم میں، بڑی توجہ، جسم میں کمزوری کی بات نہیں کی، کہا بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ بدن ہے کندھے سے لے کے پاؤں تک اور جسم ہے سر سمیت، اور جہاں سر آ جائے وہاں سر کے اندر دماغ بھی آ جاتا ہے، اور اگر نبی کے دماغ پر کمزوری یا ضعیفی آ جائے، توجہ توجہ توجہ، پھر وہ اللہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ صاحبکم، تمہارا صاحب نہ کبھی بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ ہم ان کو مانتے ہی نہیں جو نبی پہ نسیان کے الزام لگائے۔ توجہ ہے نا؟ ہر پیدا ہونے والا پیدا ہوا فطرت اسلام پر، پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، جیسا پلنے والا ہوگا ویسا پالنے والا ہوگا، اور جیسا پالنے والا ہوگا ویسا ہی پلنے والا ہوگا۔ اب چادر میں پنجتن جمع ہو گئے، پنجتن کو اکٹھا کر کے، بہت سارا حصہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں جلدی سے، پنجتن کو اکٹھا کر کے میرے نبی نے دست دعا بلند کیے اور آواز دے کے کہا پروردگارا یہ جو 5 آئے بیٹھے ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں۔
توجہ ہے نا، یہی میرے اہل بیت ہے. اور صرف یہی بات نہیں روکی، کہا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، توجہ ان کا جسم میرا جسم. یعنی نبی کہہ رہے تھے یہ میں ہوں میں یہ ہے، یہ میں ہوں میں یہ ہے، یہ میں ہوں یہ میں ہے. اب بات اگر نہیں سمجھی ہو پھر سمجھا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جو چادر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد. ابھی تک اگر بات کسی کو سمجھ نہیں آئی اور ممبر سے پہلی مرتبہ یہ جملہ سنو تو میرے حق میں دعا ضرور کر دینا. صرف علی نہیں، صرف حسن نہیں، صرف حسین نہیں، خود سیدہ بھی محمد. مل کے آواز بلند سنا. آ گیا نا خط مدینے میں ملعون کا. کیا کہا اس نے؟ یزید کہتا ہے بیعت کر. اب روتی ہوئی آنکھ سے سمجھ لینا کون کس جیسا. تاریخ کی پیشانی پہ حد فاصل کھینچی ہے میرے حسین نے. میں نے کہا نا حسین بھی محمد ہے، یہ وقت کے محمد ہے، کیونکہ اولنا محمد کلنا محمد. اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے بیعت کر. میرے حسین نے بتا دیا اسے بتا دے میں محمد ہوں اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.